اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگر ایک شوہر اور بیوی چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو، آرامش ہو، تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو سنبھالیں۔ کیونکہ لتسکنوا الیہا، اور گھر میں محبت کو ایجاد کرنے کے لیے جس قدر زبان رول اور کردار ادا کر سکتی ہے، شاید کوئی اور باڈیلی عضو نہ ہو، باڈیلی پارٹ نہ ہو۔ کیونکہ زبان کی جس قدر اہمیت ایکسپرٹس نے بیان کی ہے، اب ایکسپرٹس میں اسلامک ایکسپرٹس بھی ہیں، نان اسلامک ایکسپرٹس بھی ہیں۔ اسلامک ایکسپرٹس میں سر فہرست ہمارے انبیاء علیہم السلام اور ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں، جنہوں نے زبان کی اہمیت کے حوالے سے فراوان احادیثیں ہمیں فراہم کی ہیں۔ علماء نے کس قدر زبان کے حوالے سے اور زبان کی آفات کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم زبان اور کلام، کیونکہ زبان کے ذریعے انسان کلام کرتا ہے، اور اگر کلام خوبصورت ہو، اس میں محبت ہو، تو گھر میں بھی محبت کا ماحول اور جنتی ماحول بن سکتا ہے، اور گھر میں ان دی اینڈ ایک سکون اور آرامش کا ماحول فراہم ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم زبان کے اوپر مفصل بات کریں اور خصوصاً کلام کے اوپر بات کریں، ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد ہم نیکسٹ سیشن سے اصل گفتگو میں وارد ہو جائیں گے۔ پہلی بات اور پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ عام بات ہے، فقط شوہر اور بیوی سے تعلق نہیں ہے، وہ یہ کہ اگر دو فرد آپس میں کوئی ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتے ہیں، اب ریلیشن شپ کوئی بھی ہو، چاہے وہ فرینڈ شپ ہو یا کوئی بزنس ریلیشن شپ ہو، واٹ ایور، کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، اس ریلیشن شپ کی اور تعلق کی برقراری میں 70% سے زیادہ کس چیز کا کردار ہے؟ کلام اور گفتگو کا کردار ہے۔ 70% سے زیادہ کلام اور گفتگو ہے جو اس ارتباط کو قائم کر سکتی ہے، برقرار رکھ سکتی ہے۔ یعنی ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر دو فرد ان کے آپس میں اگر کوئی بات چیت نہ ہو، کوئی گفتگو نہ ہو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہے، کٹ آف ہے ان کا رابطہ۔ اسی طرح زوج اور زوجہ بھی ہیں، شوہر اور بیوی بھی ہیں، کہ اگر ان کے آپس میں گفتگو نہ ہو یا بہت کم گفتگو ہو، اس کا مطلب یہ کہ نتیجہ بہت خطرناک ہے۔ یعنی آئندہ اور فیوچر ان کا جو ریلیشن شپ ہے، ان کے ریلیشن شپ کا جو مستقبل ہے، وہ اتنا اچھا پھر نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ باڈیلی عضو جو کہ آفت کا دوچار ہے، جس کے بارے میں روایات بھی اور دیگر اقوال بھی موجود ہیں کہ سب سے زیادہ آفت کا شکار یہ زبان ہے جو آفت کا شکار ہو سکتی ہے، اور علماء نے اپنی کتاب میں زبان کے حوالے سے 70 سے زیادہ الگ الگ نوعیت کے اور ٹائپس کے گناہوں کو حساب کیا ہے، شمارش اور کاؤنٹ کیا ہے۔ یعنی یہ جو چھوٹا سا عضو ہے جس کا ویٹ بھی اتنے زیادہ نہیں ہے، ایک پورے باڈی کا ویٹ ممکن ہے کسی کا 80 کلو ہو، 70 کلوز ہو، لیکن یہ جو زبان ہے، اس کا جو ویٹ کتنا ہوگا آپ کی نظر میں؟ بہت ہی کم۔ اس کم ویٹ والی جو عضو ہے، باڈیلی عضو ہے، more than 70 ٹائپس آف گناہ صرف اسی باڈیلی عضو سے جو ہے وہ پیش آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی زبان سے ایک شخص دوسرے کی نسبت بہتان اور تہمت لگاتا ہے، غیبت اسی زبان سے ہوتی ہے، جھوٹ اسی زبان سے انسان مرتکب ہوتا ہے، مذاق اڑانا کسی کا
کسی کے بارے میں جوک کرنا، استہزاء کرنا، شوخی کرنا اسی زبان سے ہے۔ اسی طرح جدال کرنا اور خصومت کرنا، اب یہ سب جدال کیا ہے، خصومت کیا ہے، لڑائی کرنا زبانی، یہ سب دیکھیں اسی زبان سے ہے۔ کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کے بارے میں برا بھلا کہنا، مثلا سخن چینی کرنا، مثلا اس کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، ٹھیک ہے، اسی زبان سے۔ اور مثال کے طور پر کسی کی تحقیر کرنا، کسی کو ذلیل کرنا۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو خاص طور پہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، مثلا امپلائیز کے جو امپلائرز ہوتے ہیں یا باس ہوتا ہے کمپنی کا یا مینیجر ہوتا ہے، وہ اپنے تحت امپلائیز کا مذاق اڑاتا ہے یا بلکہ یوں کہوں تحقیر کرتا ہے، ان کو نیچا دکھاتا ہے، ان کو اسی زبان کے ذریعے، کلام کے ذریعے یہ عمل انجام پاتا ہے۔ یا ممکن ہے ایک بڑا بھائی ہو یا بڑی بہن ہو جو اپنے سے چھوٹے بھائی یا چھوٹی بہن کو تحقیر کر رہا ہو، دوسروں کو یا دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل کر رہا ہو، اوکے، فحش دینا، گالیاں دینا، لعن طعن کرنا، اسی زبان، یہ دیکھیں سب اسی زبان سے ہوتا ہے۔ حتیٰ ممکن ہے کسی کی ستائش کرنا، کسی کے حمد و ثنا کرنا۔ ویسے تو خدا کی حمد و ثنا انسان کو بجا لانی چاہیے، لیکن خدا کے بجائے انسان کسی غیر خدا کی چاپلوسی کرتا ہے اور کسی کی تمجید کرتا ہے۔ دیکھیں یہ مختلف گناہ انسان زبان کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے، آپ خود دیکھ لیں، آپ سب کے گھروں میں رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام ہے، آپ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام نے زبان کے بارے میں کیا حقوق ادا کیے ہیں، کیا حقوق بیان فرمائے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہمارے یوتھس، ہمارے جوانوں کی جو زبانیں ہیں کس قدر خراب ہو چکی ہیں۔ کس نے خراب کی ہے؟ میڈیا نے، ہالی ووڈ کی فلموں نے، بالی ووڈ کی فلموں نے زبان خراب کر دی ہے جوانوں کی، یوتھس کی۔ اور یہی اب دیکھیں یہ جو یوتھ ہے، یہ جو جوان ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں، یعنی اب دونوں کی زبانیں خراب ہو چکی ہیں، یہ آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ممکن ہے اب کوئی ماں باپ کے سامنے ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی ان کے سامنے بہت ہی با ادب، با اخلاق اور بہترین کلام کے ساتھ ان سے بات کرتے ہوں، ادب کے ساتھ ان سے بات کرتے ہوں، لیکن یہی بیٹا یا یہی بیٹی جب اپنے دوستوں میں جاتے ہیں، اپنی سہیلیوں میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں کس قدر یعنی گالی گلوچ کے ساتھ بات کرتے ہیں، برے الفاظ کے ساتھ بات کرتے ہیں، خراب زبان کے ساتھ کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ ماں باپ کو تو پتہ نہیں ہے، ماں باپ تو چیک نہیں کرتے آج کل کے بچوں کے موبائل میں کیا ہو رہا ہے۔ بچوں کے موبائل کی وجہ سے کس قدر ان کے وجود میں انقلابات ہو رہے ہیں، چینجز اور ریولیوشنز رونما ہو رہے ہیں، برے ریولیوشنز، صحیح ہے۔ خصوصاً آج کووڈ-19 کی وجہ سے چونکہ آن لائن لرننگ کا فینومینا وجود میں آ چکا ہے، اس آن لائن لرننگ کی وجہ سے ماں باپ کو مجبور کیا گیا ہے، اور ماں باپ بھی انفارچونیٹلی اسی مجبوری میں آ چکے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو موبائل دلا رہے ہیں، ٹیبلٹس دلا رہے ہیں۔ کیوں؟ ایجوکیشن کے نام پر کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں، 4G 5G سب کچھ آن لائن ہو چکا ہے، ایجوکیشن آن لائن۔ اس ایجوکیشن آن لائن کے بہانے اب ہر بچے کے ہاتھ میں ٹیبلٹ اور موبائل ہے، اور ہر بچے کے موبائل اور ٹیبلٹ میں 24 آورز انٹرنیٹ کنیکشن آ چکے ہیں، اور موبائل کمپنیز، انٹرنیٹ کمپنیز جو ہیں وہ فری بہترین سستے پیکیجز دے رہی ہیں تاکہ بچے جو ہیں تعلیم سے محروم نہ ہوں۔ دیکھیں یہ نہیں ہو رہا ہے معاشرے میں، اب اسی تعلیم کے، اب دیکھیں بچہ 24 گھنٹے تو موبائل اور ٹیبلٹ پہ تعلیم تو حاصل نہیں کر رہا، تعلیم اور ایجوکیشن تو میکسیمم 5 آورز اور 4 گھنٹے 6 گھنٹے میکسیمم۔ اس کے بعد بچہ جو ہے موبائل میں کیا کرتا ہے؟ کبھی آپ نے چیک کیا ہے اپنے بچوں کے موبائل کو؟ ان کو بتائے بغیر، البتہ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کہیں کہ چلو بیٹا آج میں تمہارا موبائل چیک کرتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ان دی اینڈ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔
اور پھر یہی بچہ جو موبائل اور فلموں کی وجہ سے اس کی زبان خراب ہو چکی ہے اور ماں باپ کو بھی نہیں پتہ اس کی زبان خراب ہو چکی ہے، جب اس کی شادی کی باری آتی ہے تو لڑکی والے کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکی والے دیکھتے ہیں بچہ ماشاءاللہ اس کے پاس کتنی اچھی جاب ہے اور ماشاءاللہ نماز اول وقت پڑھتا ہے، لیکن اس لڑکی والوں کو اور ہونے والے ساس سسر کو یہ نہیں پتہ کہ اس بچے کی یا ہونے والے داماد کی زبان کتنی خراب ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آج کل ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں ماں باپ کو میں یہ پیشنہاد دوں گا، سجیسشن دوں گا کہ تھوڑا اپنے وجود میں ریڈ الرٹ کو ایجاد کریں. یہ دوسرا نقطہ کہ زبان پر آفت ترین باڈی کا عضو ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ اگرچہ زبان کی آفت بھی سب سے زیادہ ہے باقی تمام باڈیلی پارٹس کے علاوہ، اس آنکھ کے علاوہ اور باقی چیزوں کے علاوہ، لیکن در عین حال زبان مؤثر ترین باڈی کا عضو ہے جو ایک سامنے والے مخاطب پر تأثیر چھوڑ سکتا ہے، افیکٹ کر سکتا ہے. بہت سارے افراد ایکسپرٹس اس بات کے قائل ہیں، البتہ اسلامک ایکسپرٹس اور ائمہ علیہم السلام سب سے آگے ہیں ان اقوال میں اور نظریات میں، کہ زبان مؤثر ترین چیز واقع ہو سکتی ہے. اگر آپ کسی کے اوپر اپنا اثر چھوڑنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ گفتگو ہے، کلام ہے، اور یہ زبان ہے. اگر ایک بیوی چاہتی ہے کہ اپنے شوہر پر خوب بہترین طریقے سے اثر انداز ہو تو اس کا ذریعہ زبان ہے، اس کا اپنا کلام ہے. اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے شوہر سے کس طرح بات کرتی ہوں. یہ بات کرنا سب سے زیادہ افیکٹو چیز ہے. کہ میڈیا نے بیویوں کے زبان کو بھی انفارچونیٹلی خراب کر دیا ہے، کیونکہ ان ڈراموں کی وجہ سے اور فلموں کی وجہ سے، چونکہ ڈراموں کے اندر مختلف کیریکٹرز ہوتے ہیں. اب میں کیریکٹرز کی توضیح نہیں دینا چاہ رہا ہوں، آپ زیادہ ڈرامہ دیکھتے ہیں مجھ سے، لیکن جہاں تک نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ، اور کلچر بھی بن چکا ہے، یہ انڈو پاک کا کامن کلچر ہے. بہت سارے گھروں میں نے خود دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے سامنے، کیا نام ہے اب اس کو، کیا بادشاہت دکھاتی ہے اپنی زبان کے ذریعے. اس کے بات کرنے کا انداز جو ہے وہ بادشاہوں والا ہے، کوئینز والا ہے. البتہ کوئین کا شاید ممکن ہے پھر بھی بہتر ہو، لیکن بادشاہ جو کہ بالآخر زور اور زبردستی والا اس کا لہجہ ہوتا ہے، حکم دینے والا اس کا لہجہ ہوتا ہے. میں بہت ہی آسان زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بہت علمی اصطلاحات میں آپ کے سامنے استعمال نہیں کر رہا. تو ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے، بیویاں بھی جو ہیں وہ اپنے شوہروں کے سامنے ایک بادشاہی زبان استعمال کرتی ہیں. یہ گھروں میں نے بھی خود دیکھا ہے، اور انفارچونیٹلی یہ پرابلم ہے. لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ چونکہ زبان سب سے زیادہ افیکٹو باڈی کا عضو ہے، تو لہٰذا گھر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکون ہو تو سکون ایجاد کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ترین عضو یعنی زبان کو اچھے سے استعمال کریں. آخری نقطہ وہ یہ ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں، مثال کے طور پر پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر، یا میں یوں کہوں اردو سپیکنگ والے جتنی بھی سوسائٹیز ہیں اور کمیونٹیز ہیں، وہ اپنے اپنے اندر اس کو سروے کریں کہ زن اور شوہر، بیوی اور شوہر دن بھر آپس میں کس قدر بات کرتے ہیں، کتنا بات کرتے ہیں، کتنی منٹس بات کرتے ہیں. اب مختلف کنٹریز میں اس کا سروے ہوا ہے. اب ایک کنٹری یا مختلف کنٹریز کا میں نے جب سروے دیکھا اور ان کے ایکسپرٹس سے میں نے یہ بات سنی، تو انہوں نے اپنے لیکچرز میں اور سیشنز میں یہ کہا کہ بعض ایسی کنٹریز ہیں کہ جس کے اندر شوہر اور بیوی پورا دن آپس میں 30 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتے. پورا دن 24 گھنٹے شوہر اور بیوی 30 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتے. اب مجھے بتائیں یہ ریلیشن شپ، اس کا فیوچر کیا ہوگا آپ کی نظر میں؟ آیا یہ ریلیشن شپ نابودی کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا؟
اب کوئی بھی بہانہ ہو، اب ہم فی الحال کوئی کل جزیات میں نہیں جا رہے، انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ہم اگلے سیشن سے جزیات میں بھی جائیں گے، لیکن یہ اچھی حالت نہیں ہے. اگر یہ آپ ریڈ لائن سمجھ لیں کہ جس قدر شوہر اور بیوی کے درمیان زبانی گفتگو یعنی گفتگو اور کلام آپس میں کم ہوا، اس قدر نگرانی اور نابودی کی طرف ان کا ریلیشن شپ اور تعلق جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ ایک کرائٹیریا آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں کہ جس قدر گفتگو کم ہو زن و شوہر کے درمیان، اس قدر جو ہے وہ حالت خطرناک ترین حالت کی طرف یہ ریلیشن شپ جا سکتا. اب دیکھیں، یہ مقدمہ تھا جس کے حوالے سے میں نے 4 پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کیے. اب نیکسٹ سیشن سے ہم مزید جزیات میں جائیں گے، اور میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے ہاں بھی کوئی آئی ڈونٹ نو پاکستان میں اور انڈیا میں کتنا سروے ہوتا ہے اس حوالے سے، لیکن آپ خود چیک کریں اپنی کمیونٹیز میں، آپ خود اپنے گھر میں دیکھیں، آپ خود اپنی بیوی کے ساتھ دیکھیں. اگر میں کسی شوہر کے ساتھ مخاطب ہوں، اور آپ خود اپنے شوہر کے ساتھ دیکھیں اگر میں کسی بیوی کے ساتھ اس وقت مخاطب ہوں، آپ خود دیکھیں آپ کے آپس کے درمیان کتنی منٹ گفتگو ہوتی ہے 24 گھنٹے کے اندر، اور اس کو آپ کرائٹیریا بنائیں. اور انشاءاللہ خدا نے اگر چاہا تو ہم نیکسٹ سیشن سے مزید ڈیٹیلز میں جائیں گے. البتہ میں ایک اناؤنسمنٹ یہاں کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ہم نیکسٹ ویک یا اس کے نیکسٹ ویک سے سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر ایک طویل سیشنز اور گفتگو کا آغاز کریں گے، کہ جس میں ایک اہم پوائنٹ اور ٹاپک کیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا تعلق اور ریلیشن شپ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ کیسا تھا ایز اے وائف، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا ریلیشن شپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ایز اے ہسبینڈ کیسا تھا آپس میں. اس کے بارے میں روایات اور احادیث موجود ہیں، آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.